السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما یا رب فقہنا فی الدین یا رب فقہنا فی الکتاب والسنہ یا رب علمنا علمک وکتابک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ و تفسیر سورۃ الملک، آیت نمبر 19 سے 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، الی الطیر اڑتے پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلاتے، ویقبضن اور سمیٹتے ہوئے، ما نہیں، یمسکہن تھامتا ان کو، الا الرحمن مگر اللہ رحمان ہی، انہ بلا شبہ وہ، بکل شیء ہر چیز کو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ امن بھلا کون ہے، ھذا الذی وہ جو، ہوا وہ، جند لکم لشکر ہو تمہارا، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن سوائے رحمان کے، ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے ہی میں۔ امن بھلا کون ہے، ھذا الذی وہ جو، یرزقکم تمہیں رزق دے، ان اگر امسکا وہ رحمان روک لے، رزقہ اپنا رزق، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو سرکشی میں، ونفور اور حق سے گریز پر، کیا، فمن پھر جو شخص، یمشی چلتا ہے، مکبن اوندھا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا وہ شخص جو، یمشی چلتا ہے، سویا سیدھا، علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی وہ اللہ ہی ہے جس نے، انشأکم تمہیں پیدا کیا، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے، ذرأکم تمہیں پھیلایا، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تفسیر و تشریح۔ فائدہ، کائنات والوں کو دعوت غور و فکر دینے کے لیے پہلی 4 آیتوں کا افتتاح اور آغاز استفہام سوالیہ انداز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ سابقہ آیات میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں دونوں کے درمیان والی چیز خلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں سے ڈرانے دھمکانے کے بعد ہمیں تدبر و تفکر کی دعوت دی ہے۔ ہمارے سامنے وہ نظارہ پیش کیا ہے جسے ہم دیکھتے تو بہت ہیں مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ مظاہر قدرت میں سے ہے جس میں مدبر کائنات کی تدبیر کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے پروں کو کھول کر اور کبھی سمیٹ کر اڑتے پھرتے ہیں۔ بتاؤ، رحمان کے سوا کون انہیں فضاؤں میں تھامتا ہے؟ یقیناً وہی اللہ رب العزت انہیں تھامتا ہے جس نے ان کی ایسی ساخت بنائی اور ان میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہواؤں میں گھنٹوں اڑ سکتے ہیں اور نیچے نہیں گرتے۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہی اپنی تمام مخلوقات کی حاجتیں پوری کرتا اور ان کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، حتیٰ کہ سورج کی شعاؤں میں دیکھا جانے والا ایک باریک سا ذرہ بھی اس سے رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے،
امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے اس باطل عقیدے کا رد کیا ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ جن آستانوں، بزرگ ہستیوں اور بتوں وغیرہ کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ انہیں فائدہ پہنچانے اور رزق دینے کی، اولاد دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے خود ساختہ معبودوں، خود بنائے ہوئے معبودوں اور فرضی دیوتاؤں کی فوج انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناگہانی آفت سے بچا سکتی ہے۔ کافروں اور مشرکوں کا یہ عقیدہ باطل اور محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روزی دے سکتا ہے، نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے، نہ کوئی عافیت دے سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے تمام دروازے بند کر دے، بارش نہ برسائے، زمین کو غلہ اور اناج اگانے سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، تو کون سی ہستی ہے جو تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ اختیار عطا نہیں کیا، اور یہی خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ اس حقیقت کو کافر بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن محض اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنا پر گمراہی، شرک و کفر، گناہوں کی رو میں بہے جا رہے ہیں اور توحید و اسلام کی طرف آنے سے بدکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کفار و مشرکین میں پائی جانے والی بے راہ روی اور انتہا درجے کی گمراہی کے باوجود وہ خود کو ہدایت یافتہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رشد و ہدایت سے دور اور گمراہ تصور کرتے تھے۔ دراصل ہر دور میں داعیان حق و صداقت پر اسی قسم کی الزام تراشی کی گئی ہے۔ جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے، داعی ہے اسلام کا، تبلیغ کرنے والا ہے اور صحیح قال اللہ قال رسول کہنے والا ہے، اس پر اسی طرح کی الزام تراشی کی جاتی رہی ہے۔ ایسے جھوٹ باندھنے والوں کی تصویر، ایسے افطرا باندھنے والوں کی تصویر اور اہل ایمان کا حال اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبصورت تمثیل سے واضح کیا ہے۔ کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کمر ٹیڑھی کر کے اسے جھکا کر نظر نیچی کر کے چلا جا رہا ہو اور اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہ آتا ہو۔ وہ راہ دیکھتا ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ حیران و پریشان اور راہ بھولا ہوا بس چلتا ہی جا رہا ہے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ اس میں مثال دے رہا ہے دو شخصوں کی۔ بتاؤ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا انسان آخرت کی کامیابی سے بھی محروم رہے گا۔ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پہلے کافر کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اپنی کمر ٹیڑھی کر کے اور سر کو جھکا کر بس چلے جا رہا ہے نظر نیچی کر کے، اور نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، کہیں بھی نہیں، بس حیران و پریشان راستہ بھول کر چلا جا رہا ہے۔ کیا وہ انسان، اللہ پوچھ رہا ہے، کیا وہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ آپ بھی بتائیے، ذرا غور کیجئے، کیا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا انسان اخروی کامیابی سے بھی محروم رہے گا، آخرت کی کامیابی سے بھی محروم رہے گا۔ نہ دنیا میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکے گا اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ مومن کی مثال دے رہا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صاف ستھرے راستے پر سیدھا چل رہا ہو، اس کو آگے پیچھے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو،
اور منزل مقصود بھی اس کی متعین ہو، اس کو معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ شخص بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اختیار کرنے والا مومن آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ فائدہ: غور کیجئے کہ دنیا میں جس انسان کے سامنے واضح ہدف اور مشن ہے، یعنی کسی انسان کے پاس ایک واضح ہدف ہے اور مشن ہے کہ اس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اور اس کی اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے، ایسے شخص کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ اور جس کے سامنے کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی مشن ہی نہیں ہے، بلکہ ہر سنی سنائی بات اور ہر دل میں ابھرنے والا تصور اس کا مقصد ہو، اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آخرت میں مومن سیدھے چلتے ہوئے جنت میں جائیں گے، جبکہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ آخرت میں مومن سیدھے چلتے ہوئے جنت میں جائیں گے، جبکہ کافر اوندھے منہ ہانک کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ۔ جس ذات، یعنی وہ اللہ رب العالمین جس نے اسے دنیا میں اس کے 2 پاؤں پر چلایا ہے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا قادر ہے کہ جس نے دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے چہرے کے بل چلائے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا معبود برحق وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے تمہارا وجود تک نہیں تھا۔ تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا، دماغ دیا، لیکن افسوس کہ تم ان سب نعمتوں کو دنیا کمانے کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہو، مگر خالق حقیقی کی پہچان کا کام ان سے نہیں لیتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا معبود برحق وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، پھر اس پراگندگی اور پھیلاؤ کے بعد وہ وقت بھی آئے گا کہ تم سب اس کے سامنے لا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔ اس نے جس طرح تمہیں ادھر ادھر پھیلا دیا ہے، اسی طرح ایک طرف سمیٹ لے گا، اور جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار عدم سے وجود بخشا ہے، اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ تمہیں زندہ کر کے اپنے پاس جمع کرے گا۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی اڑنے والے پرندے ہیں جو اکثر فضا میں پرواز کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، نہ اس کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد ہی کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی رزق دینے والا ہے۔ اگر وہ رزق کے دروازے بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رزق نہیں دے سکتی۔ نمبر 4، کافر کی مثال سر جھکا کر اونچے نیچے راستے پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلنے والے انسان کی سی ہے، اور مومن کی مثال سیدھے اور ہموار راستے پر سیدھے چلنے والے انسان کی سی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اس کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے آنکھ، کان اور دل ہیں۔
ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔